صبح صبح بیکری میں داخل ہوتے ہوئے ابی شہر کی نظر فٹ پاتھ پر بیٹھے کمزور اور عمر رسیدہ شخص پر پڑی تو اسے بہت ترس آیا۔ وہ اپنے والد کے ہمراہ بیکری سے ڈبل روٹی اور انڈے خریدنے آیا ہوا تھا۔ ابی شہ نے اپنے ابو سے کہا، پاپا وہ دیکھیں بیچارے بوڑھے بابا جی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے کمزور اور بھوکے ہیں، ان کے کھانے کے لیے بھی کچھ خرید لیں۔ اس بوڑھے کو دیکھ کر جہاں ابی شہ کو اس پر ترس آیا، وہاں یہ خیال بھی آیا کہ اگر ہم نے اس کی مدد نہ کی تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ تمام سودا سلف خریدنے کے بعد ابی شہ کے والد نے دکاندار کو ایک شارمال بھی دینے کو کہا۔ ابی شہ کو شرمال تھماتے ہوئے اس کے پاپا بولے، لو بیٹا اب ان بابا جی کو اپنے ہاتھ سے دے دو۔ ابی شہ نے بڑی خوشی اور جوش کے ساتھ وہ شرمال باہر فٹ پاتھ پر بیٹھے اس لاغر سے بوڑھے کو دیا۔ 9 سالہ ابی شہ نے اسے بڑی محبت کے ساتھ شارمال پکڑایا۔ اسی دوران ساتھ والے کھوکھے سی ایک عدد چائے کا کپ بھی کوئی اس بوڑھے بابا کو دے گیا تھا۔ شارمال پکڑتے ہوئے بوڑھے کی آنکھیں خوشی اور شکرگزاری کے ساتھ جھلملانے لگیں۔ اس نے ابی شہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ خوش رکھے بچے۔ ابی شہ ایک عجیب سی خوشی اور احساس لیے ہوئے اپنے والد کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سچ ہے کہ دوسروں کی مدد کر کے اور ان کی ضرورت پوری کر کے انسان کو ہمیشہ ایک عجیب خوشی اور طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ بابا جی نے شرمال کا لفافہ کھولا اور پھر چائے میں بھگو کر کھانے لگا۔ اسی دوران ایک کتا بھی کھوکھے کے پاس ایک تختے کے نیچے سے آن نکلا۔ بابا جی نے شینرمال کا ایک ٹکڑا اس کی طرف الفا چیل دیا، وہ بھی خوشی خوشی کھانے لگا۔ بابا جی نے بھی پیٹ بھر کر کھایا۔ چائے کی پیالی ختم ہوئی تو انہوں نے بچا ہوا شرمال کا ٹکڑا ایک طرف رکھ دیا۔ بالکل اوپر ہی بجلی کی تاروں پر ایک کوا بیٹھا موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی اس نے دیکھا کہ بابا جی کا دھیان دوسری طرف گیا اور شرمال کا ٹکڑا ایک جانب پڑا ہوا ہے تو اس نے جھپٹ کروا ٹکڑا الفاٹے لیا اور یہ جاواجا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بابا جی کوے کی اس شرارت اور چالاکی پر مسکرا کر رہ گئے۔ کوا وہ ٹکڑا چونچ میں لیے ہوئے قریب ہی ایک گھنے درخت پر جا بیٹھا اور مزے سے تازہ شرمال سے اپنے پیٹ کا آگ بجھانے لگا۔ وہ اپنی چونچ کی مدد سے اپنے پنجوں میں پکڑے شرمال کو توڑ کر کھانے میں مصروف تھا۔ وہ جس درخت پر بیٹھا تھا وہ ایک بڑے احاطے میں واقع تھا، جو دراصل ایک بڑی ورکشاپ کا حصہ تھا۔ اسی درخت کے نیچے پرانی کار کا ڈھانچہ گزشتہ کئی سالوں سے پڑا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کار کے ڈھانچے میں بھی زندگی کے آثار موجود تھے۔ اچانک کوے کے پنجوں سے شرمال کا باقی ماندہ ٹکڑا چھوٹ گیا اور اسی کار کے ڈھانچے کے قریب جا گرا۔ کوا تیزی سے اس شاخ سے آڑا تاکہ اس ٹکڑے کو واپس لے سکے، مگر اسی دوران کار کے اس ڈھانچے کے نیچے سے ایک سلیٹی رنگ کی میلی کچیلی سی لاغرنلی خود کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکلی۔ اس کی پچھلی 2 ٹانگیں کسی حادثے کی وجہ سے بیکار ہو چکی تھی۔ وہ اگلی 2 ٹانگوں کی مدد سے ہی اپنے پچھلے حصے کو گھسیٹ کر چلتی تھی اور زیادہ دور تک جانے اپنے لیے چوہوں کا شکار کرنے سے قاصر تھی۔ اس حالت کے باوجود اب تک زندہ تھی۔ ان کائنات کا خالق اور مالک اسے بھی روزانہ رزق مہیا کرتا تھا۔ نل کو دیکھ کر کوا گھبرا گیا اور اس نے شرمال دوبارہ اٹھانے کا ارادہ ترک کر کے واپسی کی رالی۔ نل اس ٹکڑے کو رغبت کے ساتھ کھانے لگی اور پھر اسی طرح اپنے پچھلے دھڑ کو گھسیٹتی ہوئی واپس اسی کار کے ڈھانچے کے نیچے جا گسی۔ چند ہی لمحوں میں چیونیٹوں کی ایک قطار شرمال کے بچے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات کو لے کر اسی درخت کی جڑ میں اپنے بل میں داخل ہونے لگیں۔ وہ خوش تھیں کہ صبح صبح ہی اتنی لذیذ خوراک انہیں اتنی آسانی سے مل گئی۔ ابی شہ گھر پر ناشتہ کرنے کے بعد اپنے ابو کے ساتھ اسکول کی جانب رواں تھا۔ اس ناناشتے کی میز پر ہی امی کو بتایا کہ ان کی نصیحت کے مطابق اس نے ایک بوڑھے شخص کی مدد کی اور ایسا کر کے اسے بہت خوشی حاصل ہوئی۔ اس کی امی نے مسکراتے ہوئے کہا، شاباش بیٹا، یہی خوشی ہے خدا ہمیں نیکی کرنے کے بعد عطا کرتا ہے، یہ خوشی پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ ابی شہ کو تو خوشی اس بات کی تھی کہ اس نے ایک بھوکے بابا جی کو کھانے کے لیے کچھ دیا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ خدا نے نہ صرف بابا جی کو بلکہ ایک کتے، ایک کوے، ایک معذور نل اور کئی چیونٹیوں کو بھی ابی شہ کی اس نیکی کی وجہ سے رزق مہیا کیا۔ یہ سچ ہے کہ خدا ہماری کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں جانے دیتا، اس نیکی کا اثر بہت دور تک جاتا ہے، ہمیں بھی اس کا اجر ملتا ہے اور دوسرے بھی بہت سے لوگ اور جاندار اس سے فائدہ الفاٹیلتی ہیں۔